السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بھائیوں، پردہ نشی امت مسلمہ، ابھی یہ مہینہ رمضان مبارک کا گزرا، بہت ہی بابرکت، مقدس اور اہمیت کا حامل، جس مہینے میں لوگوں نے خوب عبادتیں کی، روزہ رکھا، تراویح پڑھی، نیکیوں کے انبار کھڑے کر لیے. مگر رمضان کے بعد کا جو سلسلہ ہے، خاص طور سے نوجوانوں کا، یہ سلسلہ جو معاشرے کے اندر ہے، یہ بہت ہی خطرناک ہے اور رب ذوالجلال کے غصہ کو بھڑکا دینے والا عمل ہے. کل میرا سفر جو ہے مدینہ پور کی طرف تھا. ایک جلسے میں جا رہا تھا جب گاڑی سے، تو راستے میں ہر تھوڑی دور پر بنگال کلکتہ کراس کرنے کے بعد سے ہر تھوڑی دور پر کہ ایک مائک والے کی آواز دوسرے اسٹیج کے مائک والوں کی آواز سے ٹکرا رہی تھی، اور سارے اسٹیج پر عید ملن، عید کی خوشی، مسلمانوں کی تصویریں، تو گویا کہ وہ اسٹیج سارے مسلمانوں کے تھے. اس اسٹیج پر ڈی جے باکس رکھے ہوئے تھے.
اور جناب عالی اس اسٹیج سے گانے کی آواز، چھوٹے چھوٹے بچے ڈانس کر رہے، تو ہمیں گھبراہٹ سی اور عجیب ایک کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ جو انسان رمضان المبارک کا اتنا مقدس مہینہ، جو نوجوان اپنے خواہشوں کو ترک کرتا ہے، گھومنے پھرنے کو ترک کرتا ہے اور لغو چیزوں سے، گندے چیزوں سے بچتا ہے، مگر صاف لفظوں میں اللہ کے نبی کا فرمان، قرآن اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، پھر رمضان کے بعد چھٹی ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے کہ شیطان کی چھٹی ہوئی، ہم نے اس کے استقبال میں اسٹیج لگائے، ہم نے اس کے استقبال میں گانے اور ڈی جے بجائے، ہم نے اس کے استقبال میں نمازیں چھوڑی، ہم نے اس کے استقبال میں شرابوں کے اڈے کو ہم نے منور کیا، ہم نے اس کے استقبال میں گناہ کے لغو کے کاموں کو کیا۔ یہ قابل قبول اور قابل لائق یہ عمل نہیں۔ اب یہاں کی کیا صورتحال ہے وہ مجھے خبر ابھی تک نہیں ہے، مگر یہاں کے بھی علاقوں میں بہت ساری جگہوں پہ گانا بجانا بھئی، اور یہ بھی بات سننے میں آئی کہ جب تذکرہ ہو رہا تھا گاڑی میں، بڑے صاحب آئے ہوئے تھے، عبداللہ سالم چترویدی میرے ساتھیوں میں سے ہیں، سینئر تھے، کل ہماری مسجد میں تھے، انہوں نے مغرب کی نماز بھی پڑھائی مسجد، ان کو آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا، عبداللہ سالم چترویدی، کالا لباس کوٹ پہن کر ان کا بیان ہے، بہت پولیٹیکل، بہت زیادہ ان کا بیان ہوتا ہے یوٹیوب پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو، یہ جو اسٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے اسٹیج والوں کو جو ہے حکومت کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ عید میں خوشی منائیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سی ایم کی طرف سے ہو، ایم ایل اے کی طرف سے ہو، کہیں سے بھی کچھ پیسے کلب والوں کو دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ عید کی خوشی، آپ لوگ جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ دکھ کسی کے گانے سے ہوا ہے تو مجھے اپنے اس محلے والوں کے گانوں سے ہوا کہ کل ایک صاحب نے، پرسوں کی بات ہے، ایک مفتی صاحب نے مجھے فون کیا اسی علاقے کے اخیر والے حصے میں جہاں سے مسجد کا ڈونیشن، جہاں چندہ ہوتا ہے، وہاں سے انہوں نے فون کیا ہے کہ حضرت جہاں پہ مسجد کا چندہ ہوتا ہے، جس باکس کی طرف جہاں پہ مسجد کا بینر لگا ہے، اسی بینر کے تلے جو ہے آج گانا بج رہا ہے، لوگ گانا سن رہے ہیں، نوجوان۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آئی اس بات پر کہ جس بینر کے نیچے مسجد اور مقدس جگہ کے چندے کیے جا رہے ہیں، جہاں پہ لوگ مسجد کے تعاون آپ سے مانگ رہے ہیں اتنی مقدس جگہ کی، اور آپ وہیں سے گانا بجا رہے؟ یہ سب برابر ہیں، کوئی اس سے الگ، جدا اور ممتاز نہیں ہے۔ جس طریقے سے دوسرے لوگ گانا بجانے والے، ڈی جے بجانے والے، اسٹیجوں کو جو ہے روشن کرنے والے جس طریقے سے گنہگار ہیں، ہم بھی گنہگار ہیں۔ ہم نے اپنے علاقوں میں جو نوجوان ہیں، جو بزرگ ہیں، انہوں نے کیا لاہی عمل تیار کیا، ورنہ اس بیان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس پر عمل نہ کیا جائے۔ ایٹ لیسٹ آپ کرنا ہے، آپ الگ الگ کریں، یہ پورے نوجوانوں کو جوڑ کر، اور کم سے کم اس بینر کی جو ہے ہمیں لاج رکھنی چاہیے جس میں مسجد کی تصویر بنی ہے، اس مسجد کے تصویر کے نیچے ہم گانا بجا رہے، یہ میسج لوگوں کو دے رہے ہیں کہ بس رمضان اور رمضان کے علاوہ جو کام تھا، یہ عید آ گئی، عید میں تو گانا ہی بجنا ہے۔ نہیں کریں گے اتنا گناہ نہیں ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غصے کو بھڑکائے نہیں ہم۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں مومن اور مومنہ کے لیے
مرد مومن اور مومنہ عورتیں، ان دونوں کو اللہ ان دونوں سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی حکم کو، کسی بات کو بتا دیں تو ان کو اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا ہے۔ اپنا اختیار مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس میں اپنا اختیار نہیں ہے، اپنی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میری خواہش ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے۔ اللہ نے کہیں پہ باؤنڈری لائن بنا دیا ہے تو اب اس باؤنڈری لائن سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ دین اپنے نفس کے تقاضے کو پورے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی بسر کرنے کا نام دین ہے۔ تو خدا را اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم اور اللہ کے غصے کو نہیں بھڑکائیں۔ میں خاص طور سے ان صاحب کو بھی دیکھتا ہوں جنہوں نے رمضان کے مہینے اچھے سے گزارے ہیں، دینی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، نمازی اور تہجد اور بہت اچھی عبادتوں کو انہوں نے کیا ہے، مگر عید آتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے خود نہیں لگتا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جنہوں نے رمضان میرے ساتھ گزارے ہیں۔ اب جس کے لیے کیا ہے وہ کتنا ناراض ہوگا اس عمل سے۔ تو گویا کہ ہمیں بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم جو ہے نا کہ جب عملی میدان میں ہم فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک سلسلہ چلا، ایک مطلب اکثریت اور بڑے طبقوں نے روزہ رکھا، بڑے طبقوں نے تراویح کی نمازیں پڑھی، ایک بڑی جماعت نے سب نے یہ کیا تو ہم بھی گویا کہ کر لیے۔ گھر میں سارے لوگ روزہ تھے، ہم نے بھی روزہ رکھ لیا، بہت سارے سب لوگ نماز کے لیے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مسجد میں جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے گئے، بس یہ ہوا۔ ورنہ جو انسان دل سے اپنے آپ کو پھیرتا ہے، دل سے کسی عمل کو کرتا ہے تو اس عمل کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جب اپنے آپ میں تیار ہوتا ہے تو اس عمل کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اور توفیق عنایت فرماتا ہے۔ تو اگر ہم لگ گئے تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، دین پر عمل نہ کریں گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور عمل کریں گے تو بھی اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کو ہم کلیئر کر لیں۔ پہلے ہم نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی تو اللہ کو فائدہ نہیں پہنچایا، اور اب نمازیں اور غلط و خرافات کریں گے تو اللہ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو یہ ہمارا خود کا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ صاف کتابوں کے اندر لکھا ہے، سوال کے جوابات دیے گئے ہیں۔ کسی شخص نے پوچھا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیسے سمجھیں کہ یہ میری نماز قبول ہو گئی، کیسے سمجھیں؟ ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی اور بہت نفلی عبادات کیا، اعتکاف کیا، بہت سارے کام کیے، اب ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ سوالات ہوئے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ میری نماز، تراویح، چاہے روزہ، چاہے اور دیگر عبادات قبول ہو گئے اللہ کے دربار میں؟ اس کا جواب سمپل سا یہ دیا گیا ہے کہ اگر رمضان میں جیسے ہم نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کا ڈر خوف تھا، اگر عید کے بعد بھی یعنی رمضان کے بعد بھی وہی طریقہ ہے ہمارا کہ اللہ کا خوف ہے دل میں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور جو ہے قرآن کی تلاوت بھی جتنی ہو سک رہی ہم کر رہے ہیں، یعنی معمولات بدلا نہیں ہے، روزہ ختم ہو چکا مگر نماز نہیں ختم ہوئی ہے، نماز ویسے ہی ہے، تو گویا کہ یہ مقبول ہونے کی علامت ہے۔ سمپل سا جواب دیا گیا۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ رمضان کے بعد ہمارے اندر چینجنگ آئی ہے اور ہم جس طریقے سے اللہ کا خوف اور نیکی کے کام اور بہت ساری چیزوں سے، برائیوں سے ہم بچ رہے تھے اور گناہ کی طرف جانا نہیں چاہتے تھے، عید کے بعد بھی ہمارا وہی سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے وہ رمضان کے مہینے کے عبادات قبول کر لیے۔ اگر ظہر کی نماز کسی نے پڑھی اور عصر کی نماز کی توفیق ہے، گویا کہ ظہر کی نماز کی قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ شیطانی چکر ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ بس نماز کیا، اب تو عید آ گئی، اب ہم حج میں جانے والے ہیں، اب حج میں جائیں گے ایک ہی بار نماز شروع کریں۔
کتنے صاحب تو بس جمعہ سے نماز شروع کریں گے. بھائی کتنے جمعے گزر گئے اس کو خود خبر نہیں ہے کہ جمعے سے نماز شروع کریں گے. کسی کو ظہر میں اور عصر میں کہہ دو تو بس کل ظہر سے کریں گے، یعنی نماز کی سٹارٹنگ جو ہے وہ ظہر سے ہے یا فجر سے. مغرب سے بول دیا جائے تو مغرب تو بیچ کا حصہ، بیچ سے کیا شروع کریں گے، ایک ہی بار سٹارٹنگ کریں گے، ایسا کچھ تھوڑی ہے. تو میں بتا رہا کہ وہ جو پیسے جو سرکار دیتی ہے، اگر مجھے نہیں خبر، آپ کو معلوم ہو کہ کلب میں پیسے آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، سی ایم کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی، عید کے تہوار پہ اس کو اچھی جگہ خرچ کیجیے. گناہ کے سامان مت خریدیے. اگر جس طریقے سے ایک مسجد اپنے علاقے کو کور کرنے کے لیے، نیکیوں کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے مسجد ایک سینٹر ہے، تو آج کے دور میں کلب بھی، اس کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ یہ اس کے اوپر بھی علاقوں کی جو ہے اس کی مطلب بڑے نہیں اس کے اوپر. یہ اس کا مقصد ہی فلاحی ہوتا ہے. اس کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ میں، یعنی سوسائٹی میں ایک نئی اچھی چیزوں کی جو ہے ہم اچھے فلاحی کاموں میں ہم حصہ لیں گے. مگر سارے اکثریت ایسے ہیں جنہوں نے بس ایک ڈی جے لگا دیتے، گانا بج رہا ہے، بس ہو گیا. اب تو حد تو یہ کہ یہ تو ٹھیک ہے، میں جب عید کی نماز پڑھا کے یہاں سے جا رہا تھا تو دیکھا کہ قوالی بج رہا ہے. صبح کے وقت گیا تو اتنا اثر ہے کہ 10-11 بجے تک قوالی تک ٹھیک تھا، قوالی بج رہے ہیں، قوالی بج رہے ہیں. بس اب شام کے جب لوٹا ہوں تو ڈی جے بج رہے ہیں، گانا بج رہے ہیں. کیا تماشا ہے. اس کو اچھی دینی کام پہ لگا دیتے، اس کو کسی غریب کے امداد کے لیے لگوا دیتے، اس کہیں پہ کہیں دینی چھوٹی سی مجلس قائم کر لیتے، چھوٹا سا اسٹیج لگا کر کسی امام صاحب کو بغل سے کسی کو بلا کر کے آپ دین کی باتیں بتا دیتے کہ عید کے دن کیا کیا جاتا ہے. آؤ سب جو آج ڈی جے میں مصروف ہے، گانوں میں مصروف ہے، آؤ ہم اپنے محلوں کو عید کے دن جلسوں سے سجاتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتوں سے سجاتے ہیں، دینی فضا سے سجاتے ہیں، قرآن کے کمپٹیشن کروائیں، اذان کے کمپٹیشن کروائیں، ایک ماحول بنائیں، اپنا ایک میسج جائے کہ اس علاقے کے اندر جو ہے کہ سارے جہانوں میں جہاں سب علاقے والے ڈی جے اور گانا بجا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ نوجوانوں کے پاس کمی نہیں کسی چیز کی، الحمدللہ. مگر یہی ہے کہ کمی ہے کسی چیز کی تو وہ دین کے فہم کی کمی، سمجھ کی کمی ہے، اور ایمان جو کمزور ہو گیا اس کی کمی. ابھی بھی وقت ہے کہ جو خرافات میں جو نوجوان گئے ہیں، خدا کے لیے وہ واپس آ جائے اور اللہ کے غصوں کو اور نہ بھڑکائیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جوڑ کر رکھا ہے، ورنہ گناہ کرتے 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 گناہ کی صفت یہ ہے کہ گناہ کو کھینچتی ہے. ایک گناہ کر دیکھتے ہیں انسان، نمازی جب نماز کیسے چھوڑتا ہے، چھوٹے سے گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے سے گناہ سے پھر ہوتے ایک دم گناہ کی طرف جاتا ہے، ایک دم گناہ ہوتے یہی گناہ جو ہے انسان کو کہاں تک، کفر تک پہنچا دے، ایمان کھا جاتی ہے. یہ گناہ ایمان کھانے والا ہوتا ہے. نیکیوں کا بھی یہی عمل ہے، جب انسان چھوٹے سے نیکی کے کام کرتا ہے، نیکی کو کھنچتی ایک ولی بنا دیتی، اللہ کا ولی بناتی ہے. اور یہی گناہ کھنچتا گناہ کے دلدل میں پھنساتا کفر تک لے کے چلا جاتا ہے. تو گناہ کو، چھوٹے گناہ ہوں، ایک دن کے ہوں، چاہے 1 گھنٹے کے ہوں، گناہ کو جو ہے کچھ گناہ ہی سمجھنا ہے. اور گناہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ ایک زہر کہ اس کا اثر پھیلتا رہتا ہے. بزرگوں نے لکھا ہے جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا، جزاء الحسنۃ حسنۃ بعدہا، کہ جو سیئہ جو برائی ہے، وہ برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے. برائی اپنے بعد ایک برائی کو لے کر آتی ہے، جس طریقے سے نیکی اپنے بعد نیکیوں کو لے کر آتی ہے. تو رمضان میں چھوٹے سے تراویح سے نماز شروع ہوئی، تراویح نے روزہ نے یہ کھنچتے کہاں تک لے کر چلی جاتی ہے. ایمان کتنا مضبوط ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے گناہ کرتے پھر یہ بیکورڈ کلاس میں چلا جاتا ہے. تو شیطان کی خوشی کے لیے اب جو ہے ہم لوگوں نے جو سامان ہم تیار کر رہے ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنی ہے، اس سے ہمیں رکنا ہے، اور شیطان کو خوش نہیں کرنا ہے. شیطان کو بتانا ہے. صحابی تو لڑتے تھے شیطانی عمل سے،
شیطانی عمل کیا ہے کہ شیطان کو اللہ نے اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ وہ خون کے اندر سرایت کر جاتا ہے، پورے رگوں میں گھس جاتا ہے، ایک ایک چیزوں کو، ایک ایک انگ کو وہ حرکت دے سکتا ہے، وہاں پہ چلبلی ڈال سکتا ہے۔ ذہنوں کے اندر خون کے ہلکے ہلکے اتنی طاقت ہے اس کے، اللہ نے دی ہے اس کو، مگر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جو میرا بندہ ہوگا، تیرے جتنے بھی تو حربہ استعمال کر لے وہ کبھی بھی تیرے چنگل میں نہیں پھنسنے والا۔ حدیث باضابطہ ہے، فجر کی نماز کی صاف لفظوں میں یہ حدیث ہے کہ بھئی کہ جس وقت شیطان، جب فجر کے آزاد جب انسان سویا رہتا ہے، شیطان اس کو اٹھاتا نہیں ہے، اس کو سلاتا ہے، بہت محنتیں ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے جب کوئی انسان فجر کی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، سویا رہ جاتا ہے، اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے شیطان اور کہتا ہے کہ تو میرا ماننے والا ہے، اٹھ جا۔ جب انسان اٹھتا ہے تو بدن میں سستی رہتی ہے، کاہلی اور عجیب، بدن میں کچھ کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، مگر حدیث میں صاف لکھا ہے کہ جب شیطان گرہ باندھتا ہے، جب انسان اٹھ جاتا ہے، اٹھنے کے بعد چلتا ہے، وضو کرتا ہے، نیند اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد سارے گرہوں کو اللہ کھولتا رہتا ہے، یہاں سے وضو کرتا ہے گرہ کھل جاتے ہیں۔ جب انسان 2 رکعت نماز فجر جو جماعت کے ساتھ سنتوں کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ اس کے گروہ کے، اس کے جو گرہ بندھے ہوتے ہیں کھل جاتے ہیں، پھر اس کے اندر چستی ہو جاتی ہے، فرحت اور خوشی اور صحت کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو وہ تندرست رہتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، جب وضو کرتے ہی سب چیز ختم، ایسا لگتا ہی نہیں کہ ابھی ہم نیند سے اٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں تھے، مگر ہم نے وضو جب کر لیتے تو کتنی فرحت آ جاتی ہے، کتنی چستی ہمارے جسم میں آ جاتی ہے۔ یہ تو صاف حدیثوں میں، یہ تھوڑی ہے کہ کوئی لاجیکل ہے یا سائنٹیفک کوئی چیز ریزن ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ حدیث میں باضابطہ لکھا ہے۔ تو سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے، اس شیطان کو سب سے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو رکھا ہے، ورنہ شیطان ہوتا ہی نہیں، برے اعمال ہوتے ہی نہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالی عبادتیں انسان کرتا، جس طرح فرشتے کو اللہ نے معمور کر دیا۔ اصل تو کمال یہی ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، مگر ہم ترجیح کس کو دے رہے ہیں، ترجیح کس کو دے رہے ہیں، یہی تو سب سے اصل جو ہے کہ بولتے ہیں نا کہ اس کی مطلب پہچان بولتے ہیں کہ جب انسان 2-3 ہے سامنے، اس میں سے آپ کو کون زیادہ پسند کر رہا ہے، آپ اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے انسان کو بنایا، بنانے کے بعد بھی اللہ نے اپنے احکامات رکھے کہ بھائی ایک میرا حکم ہے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومن اور مومنہ جو ہیں، مرد اور عورتیں جو مومن ہیں مومنہ ہیں، ان سے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ جائے، کوئی باتیں اللہ کے نبی اور اللہ کچھ بتا دیں تو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی اپنی خواہش کچھ نہیں ہے کہ ہم ایسا کر لیں تو ہم ویسا کر لیں تو ہم ایسا کر لیں، نہیں، جو منع ہے تو منع ہے۔ کتاب کے اندر صاف لکھا ہے، جس قوم کے اندر نبی صلی اللہ جہاں بھی جس امت میں، یعنی اس امت محمدیہ ہو چاہے اور نبیوں کی امت ہو، صاف ہے کہ جو شخص نبی کے باتوں کو ترجیح دینا چھوڑ دے اور اپنی خواہش کو سب سے اوپر رکھنے لگے تو وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے تو یہی ہوگا، سامنے نظر آئے گا کہ آج ہم اپنے خواہش کے مالک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کے طریقے سے ہمیں کوئی محبت نہیں، ورنہ ہم ترجیح دیتے کس کو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترجیح دیتے، اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے۔ مگر یہی جو ہے نا کہ رمضان کا مہینہ گزرا، عید کے بعد سے ہی ہمارا معمول تبدیل ہونے لگا ہے۔ تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کا محاسبہ کر لیں، جنہوں نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی ہے، جنہوں نے عبادات و پرہیزگاری سے کام لیا، تقوی سے کام لیا رمضان کے مہینے میں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ میری تقریر اور میرے جو جتنے بھی اعمال ہیں وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، ان کو دیکھنا ہے تو ان کو کرنا کیا ہوگا کہ وہ دیکھ لیں کہ عید کے بعد ہمارا کیا ماحول بدلا ہے۔ اگر ماحول بدلتا ہوا نظر آیا ہے، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہم 5 وقت کی نماز اس وقت پڑھتے تھے، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، فجر میں اس وقت بھی اٹھتے تھے، ابھی بھی اٹھ رہے ہیں، اور گناہ سے بچتے تھے، ابھی بھی بچ رہے ہیں،
اور غلط جگہوں پہ اس وقت نہیں جاتے تھے، اب بھی نہیں جا رہے ہیں، تو یہ علامت ہے، یہ دلیل ہے کہ ان کے روزے، ان کی تراویح، ان کی عبادات یہ سارے قبول ہوئے ہیں۔ یہ صاف فنڈامنٹل ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس چیز کی کہ قبولیت کی، جو ہم سب سوچتے ہیں کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، عبادت اتنی کی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، زکوٰۃ دیے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، بس یہی ہے کہ اللہ پھر وہی راستے میں ہم، ہاں مگر یہی ہے مدد، اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے قدم کو جما دیتا ہے، اس کے قدم کو جما دیتا ہے، یعنی جس طریقے سے نمازیں تھی ویسے ہی نماز کا پختہ بن جاتا ہے، جس طریقے سے عبادات اور غلط چیزوں سے بچتا تھا اس میں اللہ جما دیتا ہے کہ وہ ابھی بھی جو ہے پورے سال بھی اس کا وہی معمول رہے گا کہ وہ گناہوں سے بچے گا اور گناہ والے کاموں سے بچے گا۔ تو ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عبادات ہم سے ہوئے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ ابھی قبول فرمانے کے بعد یہ کہ ہمیں اللہ استقامت دے دے، ہمیں جما دے۔ شیطان کا حملہ چاروں طرف سے ہے، اے اللہ دو ہی طرف تو وہ مانگنا بھول گیا تھا، ایک اوپر اور ایک نیچے، دو جگہ اس نے مانگی تھی نا کہ اللہ ہم کو اتنا اتھارٹی دیجئے کہ ہم آپ کے بندوں کو بہکا سکے، ہمیں فرنٹ سے بھی یعنی سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، چاروں طرف سے ہمیں اتھارٹی دیجئے، ہم چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ کر سکے۔ کتاب میں لکھا اس نے دو جگہ مانگنا وہ بھول گیا تھا، وہ کیا کیا؟ ایک اوپر اور ایک نیچے۔ تو اوپر اللہ کا سہارا ہے، اوپر اللہ کا سہارا، اور نیچے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لینا ہے، گناہوں سے اپنی آنکھوں کو، سب سے زیادہ خیانت تو یہی ہے نا، آنکھ کی خیانت ہم کرتے ہیں۔ آنکھ کا استعمال جہاں اللہ نے بتایا ہے وہاں سے ہم جو ہے اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے، اس کی خیانت کرتے ہیں۔ اللہ جانتا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ۔ اللہ فرماتے تھے میرے دل کو جو ہے آنکھوں کی خیانت سے پاک فرمائیے، اور پھر اللہ کے نبی فرماتے فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں، آنکھوں کی خیانت آپ جانتے ہیں، اور جو کچھ دل میں چھپا ہے، جو کچھ بھی دل میں چھپی ہوئی ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ تو ہم آنکھوں کی خیانت کرتے ہیں، بغل والا نہیں دیکھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس بغل والا کوئی دیکھا ہی نہیں، مگر اللہ سب دیکھتا ہے کہ آنکھ کہاں کہاں جا رہی ہے، نظریں کہاں اٹھ رہی ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ ہمارا دوست بغل والا غافل ہو سکتا ہے کہ ہماری نظر کہاں گئی، مگر اللہ غافل نہیں ہے۔ ہمیں آنکھوں کی خیانت، آنکھوں کی حفاظت، یعنی ایک شیطان کا جو جہاں پہ جال نہیں ہے وہ نیچے کے حصے، اپنی آنکھوں کی حفاظت، دوسرا یہ کہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے تو شیطان کے حملے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے پہ عمل توفیق، اللہ تعالیٰ کہنے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت فارغ نہیں سنت فارغ۔